گردن میں جن کا سریا آتا ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم فرسٹ ٹائم جب اس دنیا میں بھی آئے تو وہ کسی اور نے ہمیں نہلایا، اور اگر ہم اس دنیا سے جائیں گے بھی تو ہمیں کوئی اور نہلائے گا. جب ایک شخص فرسٹ ٹائم خود نہیں نہا سکتا اور لاسٹ ٹائم وہ خود اپنا غسل نہیں کر سکتا تو وہ میرا نہیں خیال کہ وہ یہ چیزیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہم مٹی سے بنے، مٹی میں جائیں گے. غرور تکبر یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے پسند، وہ سادگی پسند کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں لالے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. میں بہت زیادہ مشکور ہوں آپ کا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو برا تو نہیں لگ رہا؟ نہیں ہم لوگ تو آپ کو نہیں، برا لگنے والی بات ہی نہیں ہے. برا کیوں لگے؟ تو بات یہ ہے کہ بھئی میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ یہ ہے میرا لالا ارشد خان چائے والا، ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. اچھا جی، مجھے پہلے تو آپ کو بہت بہت ویلکم ہے ہمارے بہت شکریہ. شو میں، اور ماشاءاللہ آپ ہمیشہ کی طرح خوبصورت لگ رہے ہیں. یہ کلر آپ نے بڑا اچھا پہنا ہوا ہے، یا بس آج ہی پہنا ہوا، یہ کلر اچھا. کبھی پہنا نہیں ہے. یار آپ ویسے تھوڑے سے برائٹ کلرز کم پہنتے ہو، میں نے نوٹ کیا جی بہت کم پہنتا ہوں. ہے نا. کیا وجہ ایسے ہے؟ ہی ہے بس. آپ کیوں اس ایج میں ہی ذرا تھوڑے سے میچور لگنے کی کوشش؟ آپ اتنے ینگ بندے ہو، کلر اچھے نہیں ینگ تو ہوں میں، ہاں. لیکن بس بچپن سے ہی مجھے نا تھوڑا سا او اچھا، زیادہ کلرفل. ہاں بچپن سے بس. آج میں نے یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے کسی لیے کی فرمائش پہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اچھا جی، بچپن کی آپ نے بات کی. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے شہرت کے لیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی پوری زندگی لگاتے ہیں محنت کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے، لیکن آپ کو جو چنا ہے نا اللہ نے، اس کے بعد تو آپ نے پھر پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، اور ترقی جو ہے مطلب آپ طے کرتے جا رہے ہو. لیکن یہ ہے کہ وہ جو مومنٹ تھا مشہور ہونے والا، وہ اللہ تعالیٰ کا ایک بالکل وہ اس تھا میں نا، کوئی شک نہیں ہے نا. تو میں اس وجہ سے آپ کی بڑی زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں. تو اچھا، ایک بات جو لوگوں کو نہیں پتا وہ یہ ہے کہ آپ کا اصل نام جو ہے وہ زر محمد ہے. جی بالکل، میرا جو اصل نام ہے وہ زر محمد ہے. جب پکچر وائرل ہوئی تھی تو وہ جویریہ علی نے خود سے جو ارشد خان ساتھ میں لکھ دیا تھا، کیونکہ اس کو میرے نام کا آئیڈیا نہیں تھا. ملاقات تو تھی نہیں، وہ میرا اس نے پکچر بنائی تھی تو پھر ارشد خان ہو گیا. اچھا، جب یہ پکچر وائرل ہوئی اور آپ کو پتہ چلا کہ ارشد خان وائرل ہو گیا، آپ تو زر محمد تھے نا، آپ کو تو پتہ نہیں تھا، تب کیا فیلنگ تھی؟ دیکھیے فیلنگ تو میں اگر آپ کو بتاؤں کہ اس دن جب میں اتوار بازار گیا ہوں، وہاں پہ جو صفائی کرتے ہیں ان کا انچارج کھڑا تھا. اچھا، انچارج کھڑا تھا. اصل میں مجھے بازار میں سب یاری دوستی کے چکر میں پھر وہ سب بلا کہتے ہیں نا. بلا. ہاں بلا. تو اس نے کہا بلے. میں نے پیچھے دیکھا، میں کیا مسئلہ ہے؟ کہتا یار یہ دیکھیں اتنی آپ کی پکچر وائرل ہوئی یہ وہ. میں نے کہا یار صبح کا ٹائم ہے، کیا دماغ خراب کر رہا ہے نا. اب مجھے نہیں تھا آئیڈیا، کیونکہ میں نے کبھی اسمارٹ فون یوز نہیں کیا تھا، ان چیزوں کے حوالے سے مجھے آئیڈیا ہی نہیں تھا. اپنے کام سے کام رکھتے تھے. تو اس نے کہا یار 1 منٹ رکو تو صحیح. میں نے کہا اسٹال پہ آ جاؤ. میں نے اسٹال اوپن کرنا ہے، ظاہری سی بات ہے ٹائم نہیں ہے، اسٹال پہ آ یہ جو ٹی کا اسٹال تھا، ٹی کا جو اسٹال تھا وہ تو جب وہ وہاں پہ آیا تو میں جلدی اپنا کام کر رہا ہوں، ساتھ میں وہ آیا کھڑا ہوا، کبھی کیا بول رہا ہے. میرا اس کی طرف بھی دھیان ہے، لیکن اتنا مجھے وہ نہیں ہے کہ یار یہ کیا بول رہا ہے کیا نہیں بول رہا. اپنے کام کے ساتھ لگا ہوا تھا. تو بعد میں پھر لڑکے آئے تو انہوں نے پکچر دکھائی. اسٹیچو ٹائپ نہیں بنے ہوتے ہیں، وہ انہوں نے دکھایا. کہتا ہے یار یہ جو ہے نا ہیلی کاپٹر سے کوئی گرا رہا تھا، وہ اتوار بازار کے اوپر جو ہے نا وہ گھوم رہا تھا. تو میں نے سوچا یار غلطی ہم نے کیا کی ہے، کوئی مسئلہ ہے کچھ. ظاہری سی بات ہے یہ چیزیں کبھی دیکھی نہیں تھی، گھبراہٹ ہو گئی تھی. تو بعد میں پھر ایک لڑکی آئی ہے، وہ برقعے میں تھی، اس کے ساتھ ایک بزرگ بابا بھی تھے. انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ بریک فاسٹ کرو گے بیٹھ کے؟ میں نے کہا کیوں نہیں کریں گے، فرسٹ ٹائم کوئی لڑکی بول رہی ہے کہ آئے ہمارے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کریں. ایک ہی اور پوچھ. تو میں نے کہا جی بالکل، میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں. اب وہ بات چیت کر رہی ہیں تو والد صاحب ان کا ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا بزرگ. تو بیچ میں جویریہ علی آ گئی. اچھا، یہ آ گئی تو اس نے دعا سلام کی. آپس میں وہ لڑکی کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، انگلش میں بات چیت کر رہے تھے. مجھے تو نہیں تھا اس چیز کا علم.
تو میں نے کہا میں جا رہا ہوں کام کرنا ہے اب میرا. تو انہوں نے کہا نہیں آپ کہاں جا سکتے ہیں, پیچھے ذرا مڑ کر دیکھیں. جب میں نے پیچھے دیکھا تو وہ پورے کے پورے کیمرے لگے ہوئے تھے, گلی کلوز ہوئی ہوئی تھی, میڈیا مطلب آیا میڈیا آئے گا. تو کافی زیادہ گھبراہٹ ہو گئی تھی. وہ مطلب تقریباً 1.5 سے 2 مہینے تک تو مجھے کچھ آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. 1.5 سے 2 مہینے 1.5 سے 2 مہینے تک کچھ کھا رہا ہوں, پی رہا ہوں, چل رہا ہوں, مطلب ایک خواب سا لگ رہا ہے مجھے. ہاں. تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ سمجھ آیا. لیکن یہ 1.5 سے 2 مہینہ آپ ٹی اسٹال پہ کام کرتے رہے ہو؟ نہیں, وہ تو پھر میڈیا والے پیچھے پڑ گئے ہیں, کبھی کہاں جا رہے ہیں, یہاں پہ کیٹ واک کر رہے ہیں, یہاں پہ مارننگ شو ہے, لیکن کام چل رہا ہے, کام میں کر رہا ہوں, لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کر کیا رہا ہوں. اچھا, مطلب مشہور ہو گئے لیکن پتہ نہیں چل رہا, پتہ نہیں چل رہا تھا کیونکہ یہ چیزیں کبھی دیکھی نہیں تھی. اسمارٹ فون میں نے کبھی یوز نہیں کیا تھا, اور اس ٹائم میری 16 سال عمر تھی جب مشہور ہوا. جب یہ مشہور ہوا تھا 2016 کی کی اینڈ کی بات ہے, 2016 لاسٹ منتھ تھا. تو یہ چیزیں چل رہی تھی. پھر اس کے بعد پھر جب سمجھ آیا, ماڈلنگ ایکٹنگ وغیرہ سٹارٹ کیا, اپنا برانڈ لانچ کیا الحمدللہ سے, کیفے چائے والا بھائی ارشد خان جو بھی لنڈن میں بھی چل رہے ہیں, اور ابھی چل رہے ہیں, زندگی گزار رہے ہیں. اور ابھی ماشاءاللہ آپ کی عمر کیا ہے؟ ابھی 26 کا میں ہو چکا ہوں. 26 کے ہو چکے یہ ہیں. 1 جون کو ہو چکا. اچھا ہاں, وہی میں پوچھنا تھا, 1 جون آپ کا برتھ ڈے ہے؟ جی 1 جون. اچھا صحیح ہے. اور برتھ ڈے تو آپ کے ماشاءاللہ ایسے ایسے سیلیبریٹ ہم نے بھی کیے ہیں آپ کے ساتھ مل کے کہ صحیح پارٹی جو ہے نا وہ تھرو ہوتی ہے. اچھا بائی برتھ آپ کہاں کے ہو؟ میری پیدائش پنڈی کی ہے, لیکن رہائش اسلام آباد میں شروع سے صحیح. جب پیدائش ہوئی تھی پھر شفٹ ہو گئے تھے اسلام آباد, تو اب اسلام آباد میں ہی. اچھا, یہ تاثر کیوں ہے کہ آپ کا افغانستان سے تعلق ہے؟ دیکھیں, پٹھان جو پشتو بولنے والا ہے وہ افغانی ہے. اوکے, جہاں بھی ہے, جس کونے میں بھی ہے, پٹھان پشتو بولنے والا جو وہ افغان ہے. اچھا جی. لیکن کچھ انڈیا میں رہتے ہیں, کچھ پاکستان میں رہتے ہیں, کچھ افغانستان, جو کہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے لوگ رہ رہے ہیں. مطلب مرکز جو ہے پٹھانوں کا وہ افغانستان ہے. بیسیکلی جو پٹھان ہے وہ افغان ہے, لیکن ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ کون کہاں کا نیشنل ہے. ہاں یہ تو ہے. اب وہ ہمارے پاکستان بننے سے پہلے ہجرت کر کے یہاں پہ آئے ہوئے تھے, رہ رہے تھے شروع سے یہیں پر. یہ افغان ایک قوم ہے, ایک قبیلہ ہے. صحیح ہے. تو ہم اس قبیلے سے تعلق, مطلب آپ کے دادا جو ہیں وہ افغانستان بورن تھے؟ دادا پردادا وہ وہاں پہ پیدا ہوئے تھے سارے. اور مدر کی جو سائڈ ہے امی کی, وہ بھی وہیں کی؟ کراچی سے. وہ کراچی سے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو آپ کتنے بہن بھائی ہیں آپ لوگ؟ ہم 21. اور آپ کے جو ماں باپ ہیں دونوں, وہ مطلب بیسکلی پاکستان میں ہی شروع سے؟ پاکستان میں ہی. میرے والد صاحب نے 2 شادیاں کی ہیں. اچھا جی, اس لیے. اوکے. اور آپ کی جو مدر ہیں وہ فرسٹ وائف ہیں؟ سیکنڈ وائف ہیں. اچھا جی ٹھیک ہے. اچھا لالے, مجھے ایک بات بتائیں, آپ کو کتنی لینگویج آتی, کتنی زبانیں بولتے؟ دیکھیے, پشتو جو ہے وہ میری اپنی زبان ہے, اور پشتو میں بھی مختلف زبانیں ہیں, جو کہ پشتو مجھے کلیئر آتی ہے, جتنی بھی زبانیں ہیں پشتو میں. اس کے بعد اردو تو ہے, اور پنجابی بیچ میں. پٹھواری بھی آتی ہے آپ کو؟ تو سمجھ تو آتی ہے نا؟ سمجھ ساری آتی ہے, سمجھ ساری آتی ہے, یہاں تک کہ چائنیز کی بھی کافی حد تک مجھے سمجھ آتی ہے. کیونکہ جب ہم اتوار بازار میں ہوتے تھے تو کافی حد تک ہم ڈیل کرتے تھے ان کے ساتھ, کیونکہ میں ایک چائے تو نہیں بیچتا تھا شروع میں, مطلب 8-9 سالوں سے اتوار بازار میں کام. کبھی سبزی, تو کبھی لنڈے, تو کبھی کیا, تو کبھی کیا. لاسٹ پہ آ کر میں نے چائے کا وہ پروجیکٹ شروع. اوکے. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ 16 سال کے تھے جب آپ مشہور ہوئے تھے, اور آپ کہہ رہے ہو کہ آپ 8-9 سال پہلے سے کام کرتے ہیں. میں نے تقریباً اپنے 10-11 سال سے جب میں نے کام شروع کیا تھا. مطلب آپ آ گئے تھے ورکنگ میں آ گئے تھے. اوکے. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ اسکول نہیں گئے کبھی؟ اسکول ایک دن گیا تھا, پھر کبھی نہیں گیا. کیوں گئے تھے ایک دن؟ کوشش کرنے کے لیے کہ چلو پڑھ لیتے ہیں. تو پڑھا نہیں گیا یا پھر کیا مطلب وجہ تھی؟ اصل میں میں نے ایک کہانی سنائی بھی ہے. شروع میں جب میں اسکول گیا ہوں تو وہ بریک کے ٹائم وہ پٹو گرم جو کھیل ہوتا ہے وہ کھیلتے تھے. تو وہ ٹیچر نے کہا کہ یہ جو آپ کا بال ہے یہ سخت ہے, آپ نے اگر اگلے کو مارنا ہے تو آہستہ سے مارنا ہے. تو وہ میں نے ٹیچر جو تھی ہماری, اس نے بال پین کا وہ اینٹ کو لگ گیا, وہ ڈائریکٹ میرے ہاتھ میں آ گیا. میں نے کھینچ کر مارا, جب میڈم کو لگا وہ زور سے لگا اس کو, تو اینٹ مار دی انہوں نے. بال وہ ربڑ والی تھی. انہوں نے کہا کہ یار یہ تھوڑا سخت ہے, کھیلنے سے پہلے کہ اگر نزدیک ہے بندہ تو اس کو آپ نے آہستہ سے ٹچ کرنا ہے, اگر بندہ دور ہے تو آپ تھرو کر سکتے ہیں. تو آپ نے افغانستان کا پورا جو زور ہے وہ لگا دیا. دیکھیے وہ تو خیر
وہ تو آپ کی رگوں میں ہے نا، آپ کی رگوں میں ہے نا وہ تو. تو وہ پھر جو ہے نا میں نے ٹیچر کو جب ایٹ کیا تو ہاں. وہ پھر رونا شروع ہو گیا. مجھے کہتی ہے کہ اپنا بیگ اٹھا کے جائیں آپ یہاں سے، ہم آپ کو نہیں پڑھائیں گے. اب مجھے تو یہ فکر نہیں تھی کہ بھئی اب یہ مجھے کہہ رہی کہ میں نے پڑھانا نہیں ہے. میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ بھئی میری واری دو، میں چلا جاتا ہوں. ہاں اچھا اچھا اچھا. تو پھر میں اسکول کبھی نہیں گیا. تو اسکول نہ جانے کا غم ہے یا خوشی ہے؟ دیکھیں غم تو ہے. ہاں. بچپن میں بچے تھے، کچھ غربت تھی، کچھ اپنی ہماری حرکتیں ایسی تھی، شرارتیں ایسی تھی کہ اسکول نہیں گئے. تو ظاہری سی بات ہے بندہ جب پڑھا لکھا نہیں ہوتا وہ ایک قسم کا اس کو اندھا کہا جاتا ہے بڑے ہو کے پتہ اگر چلتا ہے دیکھا نا جائے تھوڑا سا، بڑی ہو کے. ہے نا؟ بہرحال الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ایکسپیرینس اتنا ہو گیا ہے کہ ابھی فیل نہیں ہوتا، مطلب کچھ کمی نہیں فیل نہیں ہوتی کہ یار میں اسکول نہیں گیا ہوں. ہاں ہاں. پہلے کافی زیادہ ہوتی تھی کہ یار میں نے پڑھائی نہیں کی ہے یہ وہ، لیکن ابھی اللہ کا شکر ایکسپیرینس اتنا ہو چکا ہے کہ اسکول جانے سے پہلے بھی بغیر بھی بہت کچھ آپ کر لیں. حاصل کر لیا. اوکے. اگر بندہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اچھا یہ جو بچپن میں آپ جب کام کرتے تھے 9 سال کی یا 10 سال کی ایج میں، تو حساب کتاب جانتے تھے؟ دیکھیے حساب کتاب تو بچہ خیر 8-9 سال کا جانتا ہی ہے. ہاں. اور نہیں مطلب پیسے میرا اگر آتی ہے پیسوں کی تو پھر وہ تو ڈیفینیٹلی نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پڑھائی کا اس چیز سے تعلق نہیں ہوتا. نہیں پڑھائی کا دیکھیں حساب کتاب تو پھر آپ پڑھائی کے بغیر بھی کر سکتے ہیں. اگر دیکھے جائے پہلے اگر ہم جاتے ہیں 100 سال پہلے اگر ہم چاہتے ہیں پیچھے تو وہاں پہ تو یہ چیزیں نہیں تھیں. بالکل. ابھی اگر انگلش کی اگر بات کی جائے تو انگلش بھی 10 سال پہلے بولنے والے اور آج کے بولنے والے انگلش میں بھی کافی فرق ہے. اگر آپ یہ تو دیکھتے ہے، ہیں. بالکل صحیح ہے. صحیح. اچھا مجھے بتاؤ کہ جب آپ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، سوسائٹی کیسے ٹریٹ کرتی ہے آپ کو؟ ایک غریب آدمی کو جو پڑھا لکھا نہیں ہے، کیونکہ آپ وہ سب ماشاءاللہ مطلب دیکھو یہاں تک پہنچے ہو، تو آپ کے تھرو ہم بھی سیکھ سکتے ہیں آپ سے، کہ کیونکہ آپ نے وہ زندگی دیکھی ہے جو ہم نے نہیں دیکھی. لیکن آپ کی وہ والی زندگی سیکھنے کے پوائنٹ آف ویو سے ایک بہت آپ کو پختہ انسان بناتی ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ پاکستان کے اندر ایک غریب ان ایجوکیٹڈ آدمی جو پڑھا لکھا نہیں ہے اس کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے کچھ لوگ جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ ان پڑھ ہے، وہ اپنی مرضی سے ٹریٹ کرتے ہیں، لیکن اس طرح ٹریٹ نہیں کرتے جس طرح مطلب پڑھے لکھے کو ٹریٹ کرتے ہیں. میں نے کافی دیکھا ہے لوگوں کو اس طرح کا دیکھا ہے. کہیں پہ اگر آپ جاتے ہیں تو وہ رویہ چینج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہونا نہیں چاہیے. ہاں ہونا نہیں چاہیے. وہ اس لیے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ سامنے والا بندہ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ آپ سے زیادہ جو ہے نا سمجھدار ہے اور ہو سکتا ہے. یہ ایک افریقہ جو ملک ہے وہاں کی ایک کہاوت ہے، کہاوت سمجھتے ہیں نا؟ جی جی. کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا انسان جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ ٹھیک ہے، ایک مطلب ہو سکتا ہے وہ پڑھا لکھا نہ ہو، ان پڑھ ہو، لیکن وہ اپنے گاؤں جانے کا راستہ جانتا ہے. ایگزیکٹلی یہ وہ والی بات ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے پڑھائی جو ہے وہ آپ کی شعبہ جس میں آپ نے جانا ہے، جاب کرنی ہے، اس میں تو آپ کو ہیلپ کرتا ہے، لیکن زندگی کے جو اتار چڑھائے ہیں اس کے لیے تو پڑھائی کیا ہونا نہ ہونا مطلب اتنا میٹر نہیں کرتا، کیونکہ انسانیت جو ہے آپ نے جو سیکھنی ہے وہ پڑھائی سے بہت اوپر کی چیز ہے. دیکھیے یہ میں کبھی بھی نہیں بولوں گا کہ بھئی اگر کوئی انسان جو ہے وہ پڑھا لکھا ہے تو اس میں انسانیت ہے. ہاں یہ تو ہے. ہاں کبھی بھی نہیں بولوں گا. انسانیت جو ہے وہ آپ کے گھر سے ملتی ہے، آپ کے ماں باپ کی طرف سے ملتی ہے. میں نے بہت سارے پڑھے لکھے لوگ دیکھے ہیں جو خود کو ڈاکٹر سمجھتے ہیں جاننے والے نام نہیں لیں گے، لیکن میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، کبھی کبھی مجھے ایسا فیل ہو جاتا ہے کہ یار پڑھے لکھے جاہل سے ان پڑھ جاہل جو ہے نا وہ زیادہ بہتر ہے. ہاں وہ کہتے ہیں نا پڑھا لکھا جاہل زیادہ خطرناک ہوتا ہے. زیادہ خطرناک ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کو یہ چیز ہوتی ہے کہ بھئی میں پڑھ چکا ہوں، لکھ چکا ہوں، اب میں جو مرضی بولوں کہ میں پڑھا لکھا ہوں. لیکن یہ سوچ غلط ہے ہر ایک انسان کی. اچھا یہ مجھے بتاؤ کہ جب آپ مشہور ہو گئے، وائرل ہو گئے، پھر سوسائٹی نے آپ کو کیسے ٹریٹ کیا؟ کیا چینج آیا؟ چینجنگ کافی زیادہ ہی ہے. چینجنگ تو ظاہری سی بات ہے آتی رہتی. سب سے اگر مین جو چیز آپ بتاؤ کہ کیا آپ نے سب سے زیادہ محسوس کی کہ وہ اب آپ کو وہ چیز مل رہی ہے جو پہلے نہیں تھی؟ دیکھیں کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آٹومیٹکلی آپ کو مل جاتے ہیں، جو کہ حقیقت میں وہ رشتے ہوتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، رشتوں میں نہیں ہوتے لیکن آپ کے رشتوں میں وہ خود کو شمار کر کے آ جاتے ہیں. یہ بہت زیادہ
ہوتی ہے, لیکن اٹس ناٹ بیڈ. ہاں صحیح, یہ برا نہیں ہے برا اگر نہیں ہے. کوئی لوگ آ رہے ہیں آپ کی طرف, لیکن وہ ان کو پتہ ہے کہ وہ کس سوچ سے آ رہے ہیں, آپ کو نہیں پتہ. وہ آ رہے ہیں, ان کو آنے دو. کوئی بھی آ رہا ہے, کیسا بھی آ رہا ہے, پڑھا لکھا آ رہا ہے, ان پڑھ آ رہا ہے, جو بھی آ رہا ہے اس کو آنے دو. لیکن اس کو آپ دیکھیں کہ بھئی وہ آپ کے پاس آ کر آپ کو کیا ٹریٹ کر رہا ہے, کیسے ٹریٹ کر رہا ہے, یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے. اچھا یہی میرا اگلا سوال ہے اور یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. آپ کا ماشاءاللہ شمار جو ہے وہ دنیا کے جو حسین ترین مرد ہیں ان کی لسٹ میں ایک تو آپ جی الحمدللہ 33 نمبر پہ. 33 نمبر پہ, اوپر سے جو 10 دنیا کے سب سے زیادہ وائرل سینسیشن لوگ ہیں جو وائرل ہوئے ہیں اس میں بھی آپ کا نمبر آتا ہے. اب مجھے یہ بتاؤ کہ جب آپ دنیا کے حسین ترین مردوں میں آپ کا نام بھی ہے اور سوسائٹی یا لوگ جو آپ کے ارد گرد ہیں وہ صرف آپ کے حسن کی وجہ سے آپ کے آس پاس منڈلا رہے ہیں, تو آپ کو کبھی کبھی فیل ہوتا ہے یہ کہ یار یہ کیا سوسائٹی ہے کہ صرف ایک جب آپ کسی رتبے پہ پہنچ جاتے ہیں یا آپ حسین ترین کی لسٹ میں آ جاتے ہیں تو لوگ آپ کے آگے بھی وہی آپ آدمی تھے جو وہاں پہ چائے بنا رہے تھے, لیکن اگر وہ تصویر وائرل نہیں ہوئی ہوتی, اللہ نہ کرے آپ یہاں تک نہ پہنچتے, تو شاید آج بھی آپ کی شاید لائف ویسی چل رہی ہوتی, تھوڑے ظاہر آپ گرو کر رہے ہوتے. لیکن یہ سوسائٹی کا کیا ٹو فیس ہے کہ خوبصورت چیز, خوبصورت لڑکی, خوبصورت مرد, جوان مرد, بس وہی اٹریکٹیو ہے. آپ نے فیل کیا یہ؟ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. ہاں ہاں بہت ساری چیزیں میں نے اس فیلڈ میں آ کر جو ہے نا خود کو آزمایا. اوکے, خود کے ساتھ میں نے خود کو آزمانے کے ساتھ ساتھ میں نے دنیا کو بھی آزمایا. مطلب ایکسپیریمنٹس کیے ہیں آپ؟ ہاں اچھا, میں نے کی ہے. میں نے یہاں تک کہ کرنے نہیں چاہیے لیکن کبھی کبھی آپ کو جو ہے نا کچھ چیزیں جو ہے نا مجبور کر لیتی ہے. اگر دیکھی جائے تو اس فیلڈ میں آ کر کافی چرچے یہ وہ چل رہے تھے, تو ایک دم سے یہ چیزیں میں نے ساری ختم کر دیا. ٹھیک ہے, سب کچھ ختم کر دیا میں نے خود سے. میں نے کہا دیکھتے ہیں ہاں صحیح, جو کل آ رہے تھے وہ آج آ رہے ہیں کہ نہیں یا کل آئیں گے کہ نہیں. میں نے سب کچھ ختم کیا. کسی کی بھی کال آ رہی ہے یا کوئی یار دوست آ رہا ہے, رشتہ دار آ رہا ہے, ختم کر دیا. تو ان کو یہ فیل ہو رہا تھا کہ یار ختم ہو گیا. جیسے ایک چائے والا وہ تھا, نان والی تھی, ایک لڑکی والی, اس لڑکی آئی تھی, سبزی والی, ایک رشکے والے تھے, جیسے وہ. اچھا, تو میں نے دیکھا کہ یار ان لوگوں کو میں ذرا بتاؤں کہ یار ارشد تھا کچھ دن کا گیم تھا, ختم ہو چکا ہے. اچھا یہ آپ نے خود کیا تھا؟ یہ میں نے نہیں, ایک تو فیملی والوں نے روکا تھا مجھے ماڈلنگ اور ایکٹنگ سے. وہ ایک الگ چیز تھی. ہاں ٹھیک وہ ایک ہے, الگ وہ ایک چیز, اسکینڈل بھی بن گیا تھا کچھ. ہاں وہ ایک الگ چیز تھی. یہ میں نے خود کیا, ایسا مطلب فیل کیا جیسے واپس وہ اتوار بازار والا ارشد کو میں نے نا خود بنا لیا, زر محمد کو میں نے خود سے بنا لیا. اوکے, یقین کرے 3 دن کے اندر اندر جو ہے نا میں نے جو دیکھا نا وہ مجھے سمجھ آ گیا کہ 100 سال میں بھی کسی بندے کو 100 سال کی عمر میں بھی سمجھ نہیں آئے. کچھ بتاؤ گے؟ ایسے لوگ رنگ بدل دیتے ہیں. نہیں تھوڑا سا بتاؤ گے کیا دیکھا؟ کر لیتے ہیں, بہت کچھ دیکھا ہے, لیکن اگر کمپلیٹ نہ بتایا جائے تو ہاں وہ چلو نام نہ لو, لیکن میں اس لیے صرف کہہ رہا ہوں کہ نام کی وہ نہیں ہے, ایشو نہیں ہے, لیکن اگر کمپلیٹ چیزیں نہ بتائی جائے تو زیادہ وہ بہتر ہے. اچھا صحیح, لیکن آپ نے لرن کیا اس چیز سے؟ ہاں. اچھا, وہ خونی رشتے بھی میں نے دیکھے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, بہت سارے میں نے دیکھے, باہر کے یار دوست بھی دیکھا, خونی رشتے بھی میں نے دیکھے. تو اچھا مجھے یہ بتائیں آپ ارشد کہ نارمل جو زندگی ہوتی ہے, نارمل لوگ ہوتے ہیں, جیسے آپ کے گھر بھی باقی بہن بھائی ہیں, اماں ابا ہیں, اور لوگ ہیں جو لوگ مشہور نہیں ہوتے, ان کے گھر میں جب کوئی ایک ایسا انسان پیدا ہو جاتا ہے نا جو مشہور ہو جاتا ہے, تو وہ ایک درخت بن جاتا ہے, وہ پہچان بن جاتا ہے. آپ ماشاءاللہ اپنے گھر کے وہ درخت ہو. کیا چینج آیا آپ کے بہن بھائیوں میں, آپ کے ماں باپ, میں صرف ماں باپ اور بہن بھائیوں کی بات کروں, کہ وہ آپ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کے گھر میں کوئی آپ کی ان کے مطلب اتار چڑھاؤ آیا رویے میں, یا انہوں نے منع کیا, یا کیا کیا, مطلب یہ دیکھیے ماں باپ اور بہن بھائیوں کی اگر بات کی جائے, وہ مجھ سے جو افیکٹ کرتے ہیں, جو میں دیکھتا ہوں کہ کیا وہ چاہتے ہیں. اصل میں اس ٹائم ہماری جو پوری فیملی ہے تقریباً 30+ ہے. اچھا جی, ماشاء اللہ. اس میں میری بابیاں بھی ہیں, بھائیوں کے بچے بھی ہیں, بہن بھائی بھی ہیں. آپ کا نمبر کیا ہے بہن بھائیوں میں؟ میں تیسرے نمبر. تیسرے نمبر. تو اس میں اس ٹائم جو ہے پورا 99% جو ہے میں خود کوآرڈینیٹ کر رہا ہوں. یہ 33 لوگ 34 لوگ آپ مطلب میں خود اس کو کوآرڈینیٹ کر رہا ہوں. جیسے کہ آج بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں صبح پہلے والد صاحب کو ہاسپٹل لے کر گیا تھا. اس میں
یہاں تک کہ سب کچھ میں خود کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور خود اپنی مرضی سے کرتے اپنی مرضی سے میں کوئی کرتا ہوں. مسلط نہیں کیونکہ کیا ہوا. مجھے پتہ ہے کہ یہ میں کر سکتا ہوں, کوئی اور نہیں کر سکتا. ہاں ذمہ دار ہو آپ. ذمہ داری ٹوٹل A to Z میرے سر پہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور بہن بھائی ماں باپ جو ہے نا وہ یہی سوچتے ہیں کہ یار جب تک آپ ہو تو ہمیں کوئی نہیں کر سکتا. مسئلہ مسائل نہیں ہے. اور یہی ہے کہ میں الحمدللہ آج دن تک جو ہے نا میں نے والد اور والدہ کی کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو میں نے ٹالی ہو. آج اگر میں یہاں پر بیٹھا ہوں یا دنیا میں ہمارے چرچے ہو رہے ہیں تو وہ میرے خیال میں سے کہ وہ صرف اور صرف ماں باپ کی وجہ سے, والدین کی دعائیں. والدین کی دعائیں. تو ان کی دعائیں اور ان کی دعاؤں سے اگر ہم بنتے ہیں تو اور ان کو ہم لوگ اچھا ٹریٹ نہ کریں تو یہ ایک ہے چیز اس میں کہ کافی خوش ہوتے ہیں, کافی خوش ہوتے ہیں کہ یار کوئی نہ کوئی ہے, کسی چیز کی ضرورت ہے تو بندہ موجود ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ مشہور ہونے کے بعد دیسی جو زر محمد ہے وہ زندہ ہے ابھی بھی؟ وہ تو کبھی ختم نہیں ہو سکتا. نہیں مطلب ارشد خان چائے والا جو ہے وہ پہلے زر محمد تھا, صرف نام میں فرق آیا. دل اور دماغ ویسے کا ویسے ہی ہے. نہیں لیکن یہ بہت ریئر ہے نا, بہت کم ہوتا ہے ایسے, کیونکہ لوگوں کا سریا آ جاتا ہے گردن میں. مشہور دیکھیں وہ گردن میں جن کا سریا آتا ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم فرسٹ ٹائم جب اس دنیا میں بھی آئے تو وہ کسی اور نے ہمیں نہلایا, اور اگر ہم اس دنیا سے جائیں گے بھی تو ہمیں کوئی اور نہلائے گا. جب ایک شخص فرسٹ ٹائم خود نہیں نہا سکتا اور لاسٹ ٹائم وہ خود اپنا غسل نہیں کر سکتا تو وہ میرا نہیں خیال کہ وہ یہ چیزیں کرنی چاہیے, کیونکہ ہم مٹی سے بنے, مٹی میں جائیں گے. غرور تکبر یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے پسند, وہ سادگی پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. جو سن رہے ہیں, جو سنتے ہیں, اگر جو کر رہے ہیں ان میں سے میں ان کو بھی یہ کہوں گا کہ یہ چیزیں جو ہے نا آپ کی زندگی کے لیے بہتر نہیں ہے. صحیح ہے صحیح ہے. اچھا جی, اب ایک چھوٹی سی گیم ہے. گیم کیا ہے کہ اس کا نام ہے ون چوائس. ون چوائس یہ ہے کہ میں آپ سے ایک سوال کروں گا, آپ نے مجھے بس یہ بتانا ہے کہ آپ کو اس میں کیا آنسر آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, سمپل سی چیزیں. مجھے بتاؤ کہ جب آپ کسی انسان سے پہلی دفعہ ملتے ہو اس میں سب سے پہلے کیا نوٹ کرتے ہو؟ دیکھیے میں اپنی پرسنل بات کرتا ہوں. لوگ کسی سے ملتے ہیں, ہر ایک بندہ اپنا سوچ رکھتا ہے, کوئی کیا نوٹ کر رہا ہوتا ہے, کوئی کیا نوٹ کر رہا ہوتا ہے. لیکن میں جو ملتا ہوں انسان سے, بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں, سب سے پہلے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ یار یہ بندہ کس طریقے سے بات کر رہا ہے, بول چال کا انداز کیا ہے, یہ جو بول رہا ہے میرے ساتھ جو بات چیت کر رہا ہے کیا یہ صرف میرے لیے ہے یا کسی اور کے لیے بھی ہے. لہجے میں پتہ چلتا ہے نا. اب میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, آپ کچھ بول رہا ہوں, تو جب میرا وہ لہجہ نہیں ہے, وہ زبان نہیں ہے, لیکن مجبوری سے میں آپ کے ساتھ جو ہے نا لگا ہوں, پیار سے بات چیت کر رہا ہوں, تو اس کا مطلب سمجھ آ جاتا ہے کہ یار یہ بیک پہ کچھ مختلف ہے اور فرنٹ پہ کچھ مختلف ہے. یہ چیز میں دیکھتا ہوں, نوٹ کرتا ہوں. مطلب دوغلا پن آپ کو بہت برا لگتا ہے؟ ہاں برا لگتا ہے, بالکل برا لگتا ہے. میں یہ چیز زیادہ نوٹ کر رہا ہوں کہ آپ یاسر میرے ساتھ بات کر رہا ہے, کیا یاسر جس لہجے میں بات کر رہا ہے یہ لہجہ, یہ اخلاق, یہ بات چیت سب کے لیے یا اس نے صرف جو ہے نا میرے لیے رکھی ہوئی ہے. یہ چیز جو ہے نا میں دیکھتا ہوں. یہ ارشد خان نوٹ کرتا ہوں, بہت نوٹ کرتا ہوں میں. اچھا جی اچھا. کسی کی کون سی خوبی ایسی ہوتی ہے, یہ ویسے ابھی آپ بتایا تو ہے, لیکن اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو کون سی ایسی کوئی خوبی ہے کسی کی جس کو آپ دیکھ کے امپریس ہو جاتے ہو, کہ کسی انسان میں اگر وہ ہو تو آپ کہتے ہو کہ یہ صحیح انسان ہے؟ دیکھیے اخلاق, اوکے, اخلاق سب سے آپ کی زندگی کی سب سے بہتر چیز جو آپ کا اخلاق ہے. اگر آپ کی اخلاق ہے, اچھے اخلاق ہے آپ کی, تو آپ کبھی بھی مار نہیں کھاتے. صحیح ہے. اچھا, اور اسی طرح مجھے بتاؤ کون سی ایسی چیز ہے جس کے دیکھنے کے بعد آپ اس انسان سے کٹ جاتے ہو؟ دیکھنے کے بعد کٹ جاتے ہیں, لیکن وہ چیز میں دیکھتا ہوں کہ یار یہ وہ چیز میں ایک انسان میں اگر 3 مرتبہ دیکھتا ہوں, تیسری مرتبہ دیکھ کر پھر بلیو کرتا. اچھا اوکے, مطلب ایک دفعہ میں نہیں, آپ ایک دوسری دفعہ میں نہیں کرتا ہوں. چاہے وہ کسی نے میرے ساتھ برا کیا ہے تو تب بھی میں دیکھتا ہوں تیسری مرتبہ کے لیے, مطلب 3 دفعہ. اگر کوئی اچھا کر رہا ہے تو تب, جیسے ہمارے اسلام میں ہے کہ مطلب 3 دفعہ آپ نے وہ کرنا ہے. اچھا جی بتائیے کہ اگر بچپن زر محمد کی جو بچپن تھا اور جوانی جو بھی ارشد خان کی, اس میں چوائس دوبارہ ملے تو آپ نے کیا لینا؟ یہ زندگی اچھی ہے یا وہ بھی؟ دیکھیں زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے, زندگی
پیاری ہے، ہر ایک انسان کو زندگی پیاری ہوتی ہے، لیکن کچھ ڈفرینٹ آ جاتی ہے زندگی میں، کچھ چیزیں آ جاتی ہے کہ اب کچھ چیز پہلے آپ کر سکتے تھے اب بھی نہیں کر سکتے، یا آپ پہلے نہیں کر سکتے تھے اب بھی کر سکتے ہو، وہ چیز یہ چیزیں کچھ آتی ہیں۔ مس جو میں کر رہا ہوں اپنی پرانی لائف، اس میں یہ کر رہا ہوں کہ یار شروع میں کچھ بھی پہن لیا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہاں صحیح ہے، کچھ بھی پہن لیے، اب قمیض میں نے اپنی پہنی ہوئی ہے، جوتے میں نے آپ کے پہن لیے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ کھانا ہم لیتے تھے کسی بھی اسٹال سے، کھانا لے کے جاتے تھے کسی پروات میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، صحیح ہے، صحیح کوئی ٹینشن پریشانی نہیں، صحیح لیکن اب وہ چیز نہیں کر سکتے۔ نہیں کر سکتے، تو یہ مس کرتے ہو تھوڑا سا کہ یہ بہت کرتا ہے نا؟ ہوں میں، تھوڑا سا نہیں، لیکن پھر بھی وہ چیز کبھی کبھی کر لیتا ہوں ساتھ دوستوں کے ساتھ ہاں نکل کے ایک جگہ سے لیے کہیں پہ جا کر، خیر وہ چیز تو ہاں ختم وہ تو بھی نہیں چلتا ہوتی۔ رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اگر پاکستان نہ ہو تو کون سی کنٹری میں رہنا پسند کرو گے اور کیوں؟ پاکستان اگر نہ ہو، مطلب اس کے علاوہ اگر چوائس ہو تو، پاکستان تو آپ کا ہی ملک ہے نا؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو میں ابھی تک کسی کنٹری میں نہیں گیا ہوں گائز، اوکے۔ ابھی میں انشاءاللہ وزٹ کروں گا جہاں پہ کوئی انسان پیدا ہوتا ہے جو اس کی خاندانی، مطلب یہ ملک ہے ہمارا، اس ملک کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو نہیں لگتا کہ یار کسی ملک میں ہمیں رہنا چاہیے، ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، کیونکہ اپنا جو ملک ہوتا ہے اس میں تو آپ کی بچپن گزری ہوتی ہے، جیسے تیسے کر کے زندگی گزر جاتی ہے، لیکن باہر ملک میں نہیں ہوتا۔ یہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ اپنے گھر میں جب دل کرتے ہو اٹھتے ہو، جب دل کرتے ہو سوتے ہو، اور اگر آپ کہیں گیسٹ جاتے ہو تو پھر وہ آپ جو ہے نا ٹائم دیکھنا پڑتا ہے سونے کا اٹھنے کا بھی، یہ ایسے ہی تو آپ کا مطلب کوئی ارادہ ویسے نہیں ہے کہ بھی آپ ملک چھوڑ کے کبھی جاؤ گے یا اس طرح؟ نہیں، ملک تو چھوڑنے والی بات نہیں ہے کہ لوگ ملک جاتے ہیں چھوڑ، نا آج کل پاکستان کے حالات جیسے ہوئے ہیں، لوگ دیکھیں آنے جانے میں تو کوئی ایشو نہیں ہے، ہاں سیر وغیرہ کے لیے وہ تو چلو، بزنس کرتے ہیں لوگ، آتے ہیں جاتے ہیں لوگ، باہر ملک بھی جا کے رہتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ بالکل پکا اپنے ملک چھوڑ دیے تو بس مطلب ختم۔ پاسپورٹ ہی لے لیا وہاں کا اور وہ چیز نہیں، نہیں وہ چیز وہ چیز نہیں۔ اچھا جی، اس گیم کا آخری کویسچن ہے کہ آپ غصے والے ہیں؟ غصہ ہے اندر؟ غصہ ہے، لیکن پینے والا بندہ ہوں، غصہ پی جاتا ہوں، لیکن اگر غصہ آ جائے تو کرتے کیا؟ وہ پھر نہ اچھا اچھا، وہ بتانے کافی والی حد بات، تک پی جاتے ہیں غصہ، اچھا صحیح، وہ جو ایک ہمارا روایتی پختون ہے وہ ہے نا اندر، ظاہری سی وہ بات ہے، تو پھر پٹھان تو پھر بڑا کچھ دڑا نہ ہوتا ہے کچھ نا۔ تو اچھا صحیح ہے، صحیح صحیح۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں کس چیز کے اوپر کہ آپ کا ماشاءاللہ اب بزنس چل رہا ہے کیفیز کا، جی ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اور یہ بھی آپ نے ایک بہت ہی خوبصورت ایک فیصلہ کیا کہ آپ نے اپنی جو ایک پہچان ہے اس کو صرف وائرل ہونے تک نہیں، نہیں، یہ ایک پہچان ہے میری، اور انشاءاللہ یہ رہے گی میری پہچان۔ انسان تو دنیا میں کبھی چلا بھی جاتا ہے دنیا سے، تو مجھے امید ہے کہ اگر ہم دنیا میں ارشد نہ ہو تو ارشد کا پہچان ایک نام پہچان ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو کیفیٹیریا ہے بیسیکلی یہ آپ کے چائے کی وجہ سے ہی بیسیکلی تو مشہور بھی ہے، لیکن یہاں پر ہر طرح کی چیز ملتی جی ہے بالکل کھانے پینے کی۔ اس کا تھوڑا سا مجھے آپ بتائیں کہ یہ اب آپ نے انٹرنیشنل، ظاہرہ لنڈن میں بھی آپ کے برانڈز وغیرہ کھل گئے ہیں، یہ خیال آپ کو کیسے آیا؟ دیکھیں سچی بات اگر بتاؤں، میں اسلام آباد میں ایک کیفے بنا کر اپنی زندگی میں بڑی اچھی طریقے سے گزار سکتا تھا، مجھے کوئی ایشو نہیں تھا۔ میں نے برانڈ بنایا، برانڈ لانچ اس لیے کیا ہے کہ میرے برانڈ سے لوگوں کو جاب ملے، کام ملے لوگوں، ٹھیک ہے، اور اس میں میں نے بہت ساری چیزیں فل پلیج مینیو کیا ہے، جیسے باربیکیو، پیزا، اسٹیکس، مطلب بہت ساری چیزیں میں نے اس میں فل پلیج مینیو میں نے ڈالا، اسی وجہ سے ڈالا کہ یار کم از کم اگر ایک کیفے ہے تو اس ایک کیفے میں کم از کم 25 سے 30 ملازم کام تو کریں، 25 سے 30 لوگ کا گھر کا جو ہے نا چولہا تو چلے، چولہا چلے، اگر چائے ہوتا تو چائے تو ایک ہی بندہ، ہاں صحیح ہے۔ اچھا، یہ ایک عجیب سا ایک تاثر ہے کہ جی شاید آپ کے جو کیفیز ہیں وہاں پر آپ سے ملاقات ہر وقت ہو سکتی، شاید آپ وہیں پر ہی اویلیبل ہوتے، جبکہ ایسا نہیں ہے، ایسے ہی مطلب آپ کے جو سٹاف ہے، دیکھیں ایک انسان جو ہے وہ کہاں کہاں جائے گا، ہاں یہ بھی ہے، اور کچھ چیزیں اپنے بھی کام ہوتے ہیں، پرسنل گھر کے فیملیز کے ایشوز ہوتے ہیں، اور بھی کام ہوتے ہیں، جیسے میرا اپنا فیملی بزنس ایکسویٹر مشینوں کا ہے، کس کا؟ ایکسویٹر مشینوں کا، اچھا جی، اوکے، تو وہ بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کیفے میں ٹائم دیتے ہیں لیکن 24/7 نہیں ہوتے۔ 24/7 نہیں ہوتے، لیکن جب آپ وہاں پر ہوتے ہو
تو فینس وغیرہ ظاہر ہے آپ کے ساتھ تصویریں کھنچوانا جی، جی، ملنا وہ تو اویلیبل ہوتے ہو نا پھر آپ جی، وہاں جی۔ پہ. تو فینس بیسکلی کس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں آپ کے ساتھ؟ آپ کو لگتا ہے کہ فینس مطلب آپ سے جس طرح ملتے ہیں، میں اپنا بھی واقعہ بتاتا ہوں جو میں نے آپ کے ساتھ ایک مطلب دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے، لیکن ویسے میں بتا رہا ہوں، پوچھ رہا ہوں کہ فینس آپ کو بیسکلی بیہیو کیسے کرتے ہیں آپ کے ساتھ؟ ابھی تک تو جتنے بھی ملے ہیں فینس بڑے اچھے طریقے سے پیار سے بیہیو کرتے ہیں. وہ ان کو پیار چاہیے ہوتا ہے. اگر آپ پیار دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کو پیار دیتے ہیں. اور یہ دونوں جو جینڈرز ہیں، دونوں جو مرد عورت ہیں، ان کے لیے بات کر رہے ہیں یا خواتین کا ایک الگ ہوتا ہے نا آپ کی طرف؟ میں نے آپ کے کامنٹس وغیرہ اصل میں پڑھے ہیں خواتین کے، تو وہ تو بس لڑ ہی رہی ہوتی ہیں کہ ہمارا ارشد ہے ہی ہمارا. یہ کیسے آپ ڈیل کرتے ہیں؟ دیکھیے میں اگر رسپیکٹ کی بات کی جائے، جو میں بہن بھائی کو دیتا ہوں وہ میں پبلک فینس میں کو سب کو دیتا ہوں، فینس کو بھی دیتا ہوں. اوکے. کیونکہ عزت تو پھر آپ کو پتہ عزت ہی ہوتی ہے. ہاں یہ تو ہے، لیکن اگر کسی کا دل ٹوٹ گیا یہ بات سن کے تو اس کو آپ نے کیا کہنا ہے؟ کچھ کہہ دیں. دیکھیں دل ہم نے نہیں توڑے اور نہ ہم دل توڑنے والے ہیں. ہم خود اپنے دل پہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ٹوٹ نہ جائیں، تو ہم کسی کا دل کیا توڑیں گے. اچھا یہ میرا اگلا سوال ہی تھا، دل ٹوٹا ہوا ہے ابھی تک؟ نہیں ابھی تک تو دل بچا ہوا ہے، بچا کے رکھا. ہاں ابھی تک وہ. تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو ہوتا ہے میرے دانو نے تھانا تھایا، یہ تھانا تھایا ابھی کھاتے ہو یا کھانا کھاتے ہو یا تھانا بھی کھاتے ہو؟ دیکھیں یہ چیزیں جو ہے ابھی تک کوئی ایسا وہ امکان نہیں نہیں بنا. کوئی ایسا ہے بھی نہیں اور یہ چیز کبھی ہوگا بھی نہیں. اچھا وہ آپ کیونکہ اگر آپ کو کرنی ہے نا تو آپ ڈائریکٹلی کریں. زیادہ سے زیادہ اس چیز میں اگر آپ کو کوئی پسند آتا ہے تو میرے خیال میں سے کہ 1 مہینے کے اندر اندر آپ لوگوں کو ہر ایک چیز کلیئر کرنی چاہیے، ختم کرنی چاہیے. اور پھر نکاح کر لیں. ہاں فوراً. اگر آپ کو ہے حقیقت میں، اگر آپ کا دل ہے، اگر دل نہیں ہے تو پھر اپنا بھی ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، اگلے کا بھی ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اب یہ ہے کہ آپ نے کیا بتایا، آپ 26 سال کے ہو گئے. جی. تو آپ کا ویسے کیا ارادہ ہے کیا، مطلب کیونکہ آپ لوگوں کے جو کلچر ہے، پختون کا جو کلچر ہے، اس میں تو ویسے کافی جلدی بھی شادی ہو جاتی ہے. جی لیکن آپ کا کوئی ارادہ ہے شادی کا جلدی؟ ابھی فی الحال نہیں. ابھی نہیں ہے. لیکن اگر آپ کرو گے تو اس میں ماں باپ کی مرضی کو بھی ظاہر ہے، یہ تو نہیں ہوگا کہ صرف لو میرج کی طرف ہی آپ کا؟ دیکھیے میں ظاہر سی بات ہے ماں باپ کی مرضی بھی وہ تو ہے نا آپ کا. اچھا آپ کے گھر میں یہ ہے کہ آپ کے فادر جو ہیں وہ تھوڑے اسٹرکٹ ہیں؟ جی بالکل. میری پوری فیملی جو ہے اسٹرکٹ ہے، مطلب کہ وہ تبلیغ ٹائپ سے، اور وہ رولز کے مطلب ساتھ چلتے ہیں نا. تو یہ جو شوبز ہے یہ کیسے ڈیل کیا ان لوگوں نے، یہ جو کیٹ واک؟ اور ظاہر ہے آپ کو تھوڑا شروع میں تو نہیں مان رہے تھے، پھر ان کو سمجھانے پہ جو ہے نا انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کر سکتے ہیں، کوئی اچھی اور مناسب چیز ہو تو. اچھا یہی وہ ریزن ہے کہ آپ بہت کم کام کرتے ہو؟ نہیں، یہ اپنی کچھ چیزیں جو ہے نا چل رہی ہے ابھی، اس کی وجہ سے ابھی جیسے کہ ایک پنڈی اسلام آباد میں ہمارے 2 لوکیشن ہیں جس پہ ڈیزائن چل رہا ہے کیفے کا، تو وہاں پہ بھی مصروفیات، مطلب فرینچائز آپ مزید بڑھا رہے ہیں؟ جی جی انشاءاللہ. ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو انشاءاللہ بڑھائیں گے. ابھی 27 کنٹریز جو ہے وہ لائن اپ کیے ہوئے میں نے اور ماسٹر فرینچائز کے لیے. تو کچھ چیزیں چل رہی ہے، وہ انشاءاللہ کلیئر ہوتی ہے تو پھر ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو مطلب آپ کی فرینچائز والا جو کام ہے، یہ مطلب بنیادی طور پہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ تو لوگ یہی ہر وقت ہم سنتے رہتے ہیں کہ جی حالات بڑے خراب اور یہ وہ، اور ماشاءاللہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ گرو کرتے جا رہے ہو، اوپر جاتے جا رہے ہو. تو یہ آپ کے کیا سیکرٹ کیا ہے آپ کے بزنس کا؟ دیکھیں حالات تو واقعی میں خراب ہیں، لیکن ہم مناسب کام کرتے ہیں، اگلے کو بھی نہیں رلاتے ہیں اور خود بھی نہیں رلانے کے لیے دیتے ہیں. صحیح. تو اس وجہ سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کامیابی دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ میں نے اپنے پوری زندگی کی جتنی بھی ہے سب میں نے اللہ تعالیٰ کو کچھ پرسنٹیج کا پارٹنر بنایا ہوا ہے، جو کہ وہ اللہ تعالیٰ کو، جو کہ وہ ہر ایک انسان کو بنانا چاہیے. ابھی کل میرے ایک دوست سے بات ہو رہی تھی تو وہ اس کا پرفیوم کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی. آپ کوئی پرفیوم بھی لانچ کرنا چاہ رہے ہو؟ جی انشاءاللہ ابھی ارادہ ہے. اچھا. تو اس کے بات چیت ہو رہی تھی، اس کو میں نے بتایا تھا، کہتا ہے یار وہ آپ کی میں نے کافی لوگوں کو بتایا اور مجھے بھی ابھی کافی اچھا فیل ہو رہا ہے. آپ نے بتایا تھا کہ بے شک آپ 1% کریں لیکن اللہ کو آپ پارٹنر ضرور بنائیں. اور یہ پارٹنرشپ کبھی بھی نقصان نہیں دیتی، کبھی بھی نقصان نہیں دیتی، کبھی بھی ہے نا. کبھی یہ چیزیں اب کی نقصان تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اچھا ایک ارشد یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ میں نے آپ کو بہت زیادہ ڈائریکٹ کیا، آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کے ساتھ سب سے زیادہ کام کیا، اسٹارٹنگ سے آج تک میں آپ کے ساتھ کام کر رہا ہوں.
مجھے ایک سوال ان باکس میں بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ یار ارشد میں ایسا کیا ہے جو آپ اس کے ساتھ کام کرتے ہو، ہم اس سے بہت بہتر ہیں. ایک تو لوگوں کو جیلسی بہت ہے آپ کے ساتھ، یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے واقعی بہت خوبصورت لڑکے ہیں، گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں. یہاں یونیورسٹی میں بھی آ کے میں نے دیکھے ہیں بڑے اچھے خوبصورت لڑکے ہیں. حالانکہ میرے بھائی ہے نور خان، میرا بھائی ہے، بڑا بھائی ہے جی، اس کو اگر میں دیکھتا ہوں تو میں خود حیران ہوتا ہوں. مطلب آپ سے بھی زیادہ ماشاء اللہ. بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ. تو یہ چیزیں جو ہے یہ دین جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ بھئی میری آنکھیں خوبصورت ہے تو صحیح. اس وجہ سے جو ہے نا وہ ہو رہا ہے. بہت سارے لوگ ابھی آپ کو اگر چلتے ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ملتے ہیں، خوبصورت لوگ ملتے ہیں. باقی قسمت اور مقدر کی بات ہوتی وہ ہے. مقدر کی بات ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی وہی جو ایک مہربانی ہے، مہربانی اس کے بغیر میرا خیال ہے کہ حسن بھی کچھ نہیں ہے. نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں. اور یہ مجھے بڑی اچھی آپ کی بات لگی ہے کہ آپ بنیادی طور پہ ایک بہت میچور آدمی ہو اتنی سی ایج میں. اور یہ آج سے نہیں ہو آپ، یہ میں آپ کو تو 2016 سے ہی جانتا ہوں. آپ اپنی ایج سے بہت میچور تھے اس وقت بھی، کہ حسن میرا خیال ہے کہ کوئی بہت بڑے آپ اس کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے. دیکھیں حسن اللہ نے دی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. پوری صحیح. باڈی یعنی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، پوری دی ہے اللہ تعالیٰ کا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ہم لوگ جتنا بھی شکر ادا کریں جی. کم ہے. ٹھیک ہے. بات اگر خوبصورتی کی جائے، خوبصورت اور بھی بہت ہوتے ہیں، لیکن مقدر کی بات ہوتی ہے، قسمت کی بات ہوتی ہے. آپ کو کچھ اچھا دینا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ انسان کے ہاتھ میں نہیں تو جو میرا سوال تھا بنیادی طور پہ اس کا آنسر کیا نکلے گا کہ جو لوگ آپ سے جیلس ہیں ہوتا. وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں. اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں اس کی کامیابی پہ آپ اچھا فیل نہیں کرتے تو وہ آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں. آپ اپنی رسک میں جو ہے نا کمی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. رائٹ. اچھا جی، مجھے یہ بتائیے کہ اگلے 10 سال میں 2035 میں، آج یہ ریکارڈ ہو رہا ہے 2025 میں، تو یہ پروگرام اب ظاہر ہے ریکارڈ ہو جائے گا، پھر یہ 10 سال بعد بھی دیکھا جائے گا، 20 سال بعد بھی دیکھا جائے گا. اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ 2035 میں ارشد خان چائے والا اپنے آپ کو کہاں دیکھتا ہے؟ آج 2035 میں اگر زندگی ہوئی، پہلی سب سے بڑی بات تو ہے کہ زندہ رہنا بھی ضروری ہے. انشاءاللہ ہوگی، وہ آپ کے لیے دعائیں ہم لوگ اتنی کرتے ہیں. آپ اگر زندگی رہی تو بہت کچھ کریں گے انشاءاللہ. مطلب پلانس پورے ہیں آپ کے؟ ہاں، آپ نے اپنی پوری لائف کو ایک پلان رکھا ہوا ہے نا اس چیز میں. صحیح ہے. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ بنیادی طور پہ جب پکچر وائرل ہوئی اور ظاہر سی بات ہے ہر طرف ایک چرچا ہو جاتا ہے آپ کا، تو وہ پکچر جو تھی وہ تو جیسے ایک تصویر تھی نا، اس کے بعد آپ نے ایسا کیا کام کیا جس سے آپ کو لگا کہ وہ پکچر کا جو وائرل ہونا ہے وہ ذرا زیادہ، مطلب آپ نے پہلا پروجیکٹ یا کوئی ایسی چیز کیا کی تھی جس کے بعد وہ پکچر کا وائرل ہونا مطلب زیادہ لوگوں کو سمجھ میں آئی آپ کی کہ یہ اب بندہ آگے نکل گیا؟ دیکھیے میں نے جب کیفے لانچ کیا تھا، پہلا کیفے، فرسٹ کیفے اسلام آباد بلیو ایریا میں، وہاں پہ جو ہے نا دوبارہ کافی اچھا اس کیفے نے آپ کو ریوائیو کیا. آپ کو یاد ہے ایک دفعہ ہم لوگوں نے ایک پروگرام بھی کیا تھا، اس میں ہم نے بات کی تھی کہ لوگوں نے تو ویڈیوز بنا دی تھی کہ آپ کی مطلب اللہ معاف کرے ڈیتھ ہو گئی ہے. ہاں 2017 میں میں نے دیکھی تھی کہ لاہور سے آتے ہوئے اسلام آباد جاتے ہوئے موٹر وے پہ ایکسیڈنٹ، اور مطلب انہوں نے پورا باقاعدہ ایک جگہ بھی بنائی کہ یہاں پر ہوئی ہے، جیسے ایک ریئل مطلب ہوتا ہے. اس نیوز نے آپ کے گھر پہ آپ پہ کیا اثر کیا؟ اور یہ بہت سارے سیلیبریٹیز کے ساتھ آج کل ہونے لگ گیا کہ بیچاروں کو زندگی میں ہی جو ہے وہ مطلب، اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ ان کے گھر والے، بیوی بچے، ماں باپ پہ کیا گزرتی. آپ کے گھر میں کیا یہ تاثر آیا تھا جب یہ؟ دیکھیے جو ہے میرے گھر والوں کے الحمدللہ آج تک میرے گھر میں کوئی بھی ٹی وی یا کوئی نیٹ والا فون وغیرہ کوئی نہیں یوز کرتا. اچھا وہ نہیں کرتے؟ نہیں کرتے. اوکے. اسمارٹ فون میں یوز کر رہا ہوں، 2 بڑے بھائی یوز کر رہے ہیں. اچھا الاؤ نہیں ہے. تو ان کو مطلب وہ نیوز ملی نہیں ملی ایک طرح سے. اچھا مطلب وہی میں کہہ رہا تھا کہ مطلب آپ کے گھر میں کوئی بہت زیادہ اس بات پہ ہنگامہ وغیرہ نہیں ہوا؟ نہیں اس بات میں. اچھا جی، ایک اب ہم اور گیم کھیل رہے ہیں چھوٹی سی، یہ ہے 1 ورڈ گیم. 1 ورڈ کا مطلب ہے کہ ایک لفظ بتاؤں گا، آپ نے اس کے متعلق اپنا اوپینین مجھے بتانا ہے کہ آپ کے لیے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے؟ اس لفظ کے متعلق. رشتہ دار. رشتہ دار بہت عزیز ہے. عزیز ہے، ہوتے بھی ہیں. اچھا، اور جو نہیں ہوتے وہ باڑ میں جائیں. باڑ میں. اچھا صحیح. اچھا جی، دوستی کیا ہے؟ دوستی ایک بہت بڑی چیز ہے اگر کچھ سمجھے. دوستی جو ہے، میں کل بھی عامر سے یہ چیز ڈسکس کر رہا تھا کہ دوست اگر دوست ہے، آج کل کی دوستی ہے تو خیر نہیں. ہاں صحیح. اگر دوست ہوتا ہے تو وہ یقیناً بھائی سے بڑھ کر ہوتا ہے.
دوست کو میں سونا سمجھتا ہوں اور بھائی کو میں ہیرا سمجھتا ہوں. اگر ہے سوچیں گے تو حقیقت میں ایسا ہے, صحیح ہے. کیونکہ ہیرا اگر ایک بار ٹوٹ جاتا ہے نا تو وہ دوبارہ نہیں بنتا. ہاں صحیح ہے. سونا ہے اس کو جو توڑو مروڑو وہ جو بنا مرضی بناؤ پھر بھی بن جاتا ہے. بن جاتا ہے. اچھا کتنا ایک سونا ہے آپ کے پاس تولے میں اگر بات کریں کتنے تولہ سونا؟ کم مقدار میں نے رکھا ہوا ہے, زیادہ اچھا بھی نہیں ہوتا. اچھا اچھا اچھا, مطلب تھوڑے دوست ہیں لیکن اچھے دوست. اچھے دوست. صحیح ہے صحیح ہے. اچھا جی, غم یا دکھ کیا ہے, اس کو کیسے ڈیل کرتے ہو؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی آتا ہے نا اس کو میرے خیال میں سے کہ بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے. مطلب اللہ کی رضا میں آپ کی رضا. بالکل اللہ کی رضا میں آپ کی رضا ہے. کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے, کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, وہ ڈیتھ تو ہوگی نا, اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اس میں, اس میں شکر ادا کرو بس. صحیح ہے. کیونکہ موت زندگی کی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا, موت سے کوئی بڑی چیز تو نہیں ہے. اگر وہ آ رہی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے وہ ایک اچھی چیز ہے, ایک اچھی چیز ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں نا, دیکھیے میں تو ہمیشہ یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے موت دیں تو مجھے اس ایج میں موت دے تاکہ میں خود اپنے آنکھوں پہ کھڑا ہو کے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے خود سب کچھ کر, کسی کا محتاج میں ایک گلاس پانی کا بھی نہ ہو. صحیح. نہ ماں کا, نہ بہن کا, نہ بھائی کا اور نہ بیوی کا. صحیح 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 صحیح. موت خوددار ہو مطلب. ہاں وہ مطلب خودداری بہت زیادہ آپ کو مطلب ایک طرح سے اٹریکٹ کرتی ہے. اٹریکٹ کرتی ہے. دیکھیں اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں بزرگ ہوتے ہیں 60-70 پلس جو ہوتے ہیں, میں نے دیکھے, یقین کرو اس دن میں نے ایک ویڈیو دیکھا, وہ ایک بابا جی تھے, اس کے 3 بچے تھے. اچھا جی. جس میں ایک انجینئر تھا اور 2 ڈاکٹر تھے, اور اچھا. تینوں لنڈن میں ہوتے ہیں. اچھا. اس بابا جی کو جو ہے وہ اس میں چھوڑا ہوا ہے, ہولڈ ہوم میں چھوڑا ہوا ہے. اچھا, مطلب اولاد کے ہوتے ہوئے. اچھا. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ چیز نہیں ہونی چاہیے آپ کی زندگی میں. اگر آپ زندہ ہے تو وہ چیز کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے. اچھا جی, پیسہ کیا ہے؟ پیسہ ہاتھ کا محل ہے, کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے. اچھا, جب پیسہ ہاتھ کا محل ہے, جب جاتا ہے آپ سے تو کیسے ریئیکٹ کرتے ہو, اور آتا ہے تو کیسے ریئیکٹ کرتے ہو؟ دیکھیے جب نہیں ہوتا بندہ تھوڑا سا جو ہے نا ڈسٹرب ہو جاتا ہے, جب ہوتا ہے تو کھل کے کھیلتا ہے. اچھا, مشہور ہونے کے بعد مطلب آپ کیونکہ کھلے آدمی ہوں, میں اس لیے آپ سے سوال کر رہا ہوں کیونکہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں میں ان کو انوائٹ بھی نہیں کرتا, کیونکہ ہم سیکھتے ہیں آپ سے, آپ جیسے لوگوں سے. آپ نے مشہور ہونے کے بعد بھی سخت وقت دیکھا ہے؟ دیکھیے جو سب سے زیادہ سخت وقت آیا وہ مشہور ہونے کے بعد ہی آیا. اچھا, اوکے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ نے دیکھی نہیں ہوتی ہے اور آپ کو ایک دم سے پیش کرنی پڑ جاتی ہے. بہت سارے مشکل ہوتے ہیں, مسئلے مسائل ہوتے ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے, اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ آج تک کسی مسئلے مسائل میں پیچھے نہیں ہٹا. صحیح ہے. میں نے قدم بڑھایا تو اللہ تعالیٰ نے وہ کام کمپلیٹ کر کے دیا. مطلب کوئی ریگریٹ, کوئی آپ کو وہ نہیں ہے, ملال نہیں ہے, کوئی دکھ نہیں ہے؟ نہیں, اللہ کا شکر ہے, کوئی دکھ نہیں ہے, کوئی ٹینشن پریشانی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو بھی مقابلہ کرتے ہیں, مقابلہ کرنا چاہیے جو بھی ہوتا ہے, جس کے ساتھ بھی آپ کچھ کر رہے ہیں تو. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. اچھا جی, مجھے بتائیں ایک اور بات کہ جب آپ کا بزنس چلتا ہے یہ والا, تو آپ کے جو پلانز ہیں اس میں ایک میں نے بہت دفعہ آپ کے منہ سے بھی سنا ہے کہ آپ بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو. جی بالکل, میں نے یہ بار کہا بھی ہے, اور انشاءاللہ بہت جلد اس چیز پہ اب کام سٹارٹ بھی کریں گے ہم لوگ. ایک ادارہ ہے جو کہ ایسا ادارہ میں بنانا چاہتا ہوں, شروع سے یہ بات میں کر رہا ہوں, میری خواہش ہے. دیکھو کہ میں خود تو پڑھا لکھا نہیں بنا ہوں, یا غربت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے میں پڑھا لکھا نہیں بنا ہوں, لیکن جو بچے افورڈ نہیں کر سکتے ہیں پڑھائی کے لیے, جو پڑھنا چاہتے ہیں اور افورڈ نہیں کر سکتے, ان کے لیے ایک ایسا ادارہ میں بنانا چاہتا ہوں جس میں وہ ساتھ ساتھ کوئی ہنر بھی سیکھے. اچھا, اوکے. وہ کوئی ہنر بھی سیکھے, جیسے کہ اب پڑھائی تو آپ کی آدھی زندگی وہاں پہ لگ جاتی ہے. اگر پڑھائی آپ کی کمپلیٹ ہوتی ہے, آپ کو وہ طاقت نہیں ہے بزنس بنانے کا, بزنس لانچ کرنے کا, جاب پہ جاتے ہیں, جاب نہیں ملتی. آج کل کی آپ کو تو پتہ ہے کہ جاب کہاں ملتی. تو پھر آپ کو ایک نہ ایک ہنر آپ کو ہونا چاہیے, یا نان بنانا, یا کوئی بھی برتن بنانا, یا کچھ بھی آپ کوئی ایسا ہنر لگانا سیکھی بھائی. ہاں, کچھ بھی ہے کہ بھائی آپ کو یہ یقین ہو کہ یار اگر جاب نہیں ہے تو یہ ہنر میرے پاس ہے, میں اگر آج بھی اس کو کھولوں تو کل تک میرا گزارا
مطلب ہاتھ نہ پھیلانا ہاں، پڑے ہاتھ نہ کسی کے آگے. اور یہ آپ کو مطلب لگتا ہے کہ یہ آپ انشاءاللہ کچھ عرصے میں انشاءاللہ یہ آپ کر لو گے؟ انشاءاللہ. صحیح ہے. اچھا ارشد، ابھی ایک بات چل رہی ہے، میں بھی پارٹ تو ہوں اس کا، لیکن ابھی یہ کہ تھوڑا سا اس طرح چل رہا ہے کہ آپ کی زندگی پہ ایک بایو پک بننے جا رہی ہے جی بالکل. ہالی ووڈ کے ساتھ جی اشتراک میں. بالکل. ہماری وہ پروڈکشن امریکن پروڈکشن کمپنی ہے جس کے ساتھ ہماری ہوئی ہے سائن. صحیح ہے. تو ٹائم لگے گا اس پہ کیونکہ وہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے. جی بڑا جی. پروجیکٹ. تو یہ پروجیکٹ جو ہے اس میں آپ کی شمولیت ہے، مطلب آپ کی اجازت سے بن رہی ہے یا یہ صرف کوئی فین ٹائپ کی کوئی مطلب چیز ہے؟ نہیں، یہ اس کو اکثر میں ڈاکومنٹری تو خیر نہیں کہہ سکتے ہاں. کیونکہ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. فیچر فلم ہے نا یہ ہاں. تو. ہاں. تو اس میں A to Z ہر ایک چیز ہوگی اور یہ مجھ پہ بن رہی ہے، میرے نام پہ بن رہی ہے. تو ظاہری سی بات ہے میری اجازت کے آپ کی بغیر یہ اجازت کے چیز بغیر نہیں بن سکتی. تو اس میں مطلب ہم زر محمد سے ارشد خان تک کا سفر جو ہے وہ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں نا، میں یہی بات کر رہا ہوں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مووی مطلب تقریباً آپ کے خیال سے کب تک، مطلب تک 5 سال؟ ابھی اس میں کچھ ٹائم ہے لیکن 5 سال تو خیر نہیں ہے. بہت لیکن بڑا کام تو شروع ہو چکا ہے نا ابھی تھوڑا بہت. شروع ہونے والا ہے. اچھا ہونے والا ہے. شروع ہوا نہیں. اوکے 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 اوکے. یہ ایک ایسی وہ بنا رہا ہوں جس میں یہ پورا ہر ایک چیز اس میں ریئل ہوگا. اس میں کوئی چیز فیک نہیں. مطلب وہ جو ڈرامہ جس طرح لوگوں کا ہوتا ہے وہ کوئی چیز فیک نہیں ہوگی. کوئی ڈرامہ یا یہ ڈرامہ اور فلم کی شکل میں ہے لیکن یہ ڈرامہ اور فلم نہیں ہے. یہ ہر ایک چیز اوریجنل ہے اس میں ہوگی. یہ وہ جو ایک روایتی جس طرح یہ ہمارے ہمسایہ ملک کی فلمیں ہوتی ہیں اس طرح کی تو نہیں ہے نا مووی جس طرح وہ ہوتا ہے ناچ گانا اور نہیں یہ وہ چیز نہیں ہے. یہ جو ہے اس میں میری لائف کے حوالے سے A to Z ہر ایک چیز اس میں ہوگی. کہاں پہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیا ہوا، کیا کیا ہے، کہاں سے اٹھے، کہاں تک چل رہے، کس نے اچھا کیا ہے، کس نے برا کیا ہے. کچا چٹا سب کا بیچ میں آئے گا. صحیح ہے. اچھا ارشد، اینڈ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آج کل کا مرد جو ہے، لڑکا بہت پریشان ہے. آپ نے دیکھا ہی ہے ہمارے حالات اس طرح کے ہیں. ایک کامیاب مرد کے نظر سے اگر آپ کو ہم ماشاء اللہ دیکھتے ہیں تو آپ کیا اپنے جو ہمارے جو ہم اثر جو لوگ ہیں، جس طرح ہمارے ہم عمر لوگ ہیں، جوان جو لوگ ہیں، ان کو آپ کیا نصیحت یا ایک ایسی بات کرنا چاہو گے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ ان کے لیے تھوڑا سا دماغ ان کا کھل سکتا ہے؟ دیکھیں چیزیں تو بہت ساری ہے لیکن دماغ کھولنے کے لیے نا وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بادام کھائیں تو آپ کا جو ہے نا دماغ تیز ہوتا ہے. نہیں، وہ ایک فضول سی بات ہے. کسی نے کی ہے، اب یہ پتہ بھی نہیں کس نے کی. آپ کا دماغ تب تیز ہوتا ہے جب آپ دھوکے کھاتے ہیں، آپ ٹوکرے کھاتے ہیں. اچھا اوکے. بادام کھانے سے ایکسپیرینس ہے باب. ہاں ایکسپیرینس. جب آپ مار کھاتے ہیں کسی چیز میں تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہاں پہ میں مار کھا رہا ہوں. کیونکہ لوگ آج کل جو ہے وہ شارٹ کٹس، جی شارٹ کٹ میں بس نکلتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ یار پیچھے کیا ہوگا، کیا چل رہا ہے. میں تو جتنے بھی نوجوان ہمارے بہن بھائی ہیں سن رہے ہیں ان کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو آپ جو ہے سب سے پہلے زندگی میں نماز ہے 5 وقت. اچھا جی اوکے. سب سے پہلے. اس کے بعد پھر آپ کے ماں اور باپ، مطلب ان کی خدمت کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی عزت کریں، ان کی قدر کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سے بھی جو ہے نا بلند دی ہے ماں باپ کو. کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر میں نہیں ہوں تو آپ کے ماں باپ نہیں، اگر آپ کے ماں باپ نہیں ہے تو آپ نہیں. یہاں پہ نبی کا ذکر اللہ نے نہیں ہے. اس سے بڑی چیز کوئی نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتی. اگر لوگ کہتے ہیں دم درود کروائیں، پیر کے ساتھ جائے، وہاں جائے، یہاں جائے، نہیں. آپ کے اگر دونوں ماں باپ اگر گھر میں بیٹھے ہوئے تو اس سے کوئی بڑا پیر اور فقیر نہیں ہے. آپ ان سے دعا کروائیں، ان سے آپ کریں، ان سے آپ بات چیت کریں، ان کے ہاں میں ہاں ملائیں. آپ کے بند راستے کھلتے جائیں گے. اور یہ آپ کا پرسنل ایکسپیرینس، یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے. اور یہ آپ کر آپ کے ماں باپ ہیں. اگر ماں جو ہے وہ جنت ہو سکتی ہے نا، ماں کے پاؤں کے نیچے اگر جنت ہو سکتے تو باپ بھی تو کچھ ہے نا. ہاں یہ بھی ہے. یس، وہ کہتے ہیں نا ماں جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے. بہت سارے میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ وہ بچے ہوتے ہیں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آج کل یہ بہت ہو گیا کہ مطلب لوگ جو ہے نا سب چیزوں میں پلان میں نا ماں باپ کو شامل نہیں رکھتے. اپنی بیوی مطلب آئی، بچے آئے تو گھر الگ کر لیا، ماں باپ کو سپورٹ کرنا چھوڑ دیا. بیوی کا ایک الگ وہ ہے، جگہ ہے، بہن کا الگ ہے، ماں کا الگ ہے، باپ کا الگ ہے. جو آپ کا بیوی کے ساتھ ہے وہ ماں
باپ بہن بھائی کے ساتھ نہیں نہیں ہے، ہو سکتا صحیح ہے۔ جو ماں باپ بہن بھائی کے ساتھ ہوتا ہے وہ بیوی کے ساتھ. لیکن حقوق جو ہمیں اسلام نے سکھائے، حقوق آپ کو پورے دینے ہوتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے دوستوں کی بات کی کہ آپ نے کتنے پال کے رکھے ہوئے دوست, کتنے دوست ہیں پال کے نہیں رکھے ہوئے، کہا پلیز صرف کہا کہ دوست کتنے تولے سونا دوستوں کا رکھو. بھی حق ہوتا ہے, حقوق ہوتے ہیں. ہاں بالکل بالکل. میں اگر چاہوں تو یہاں اس یونیورسٹی سے نکلنے سے پہلے 100 دوستوں سے زیادہ بنا سکتا ہوں, لیکن میں ان کے حقوق نہیں پورے کر سکتا. صحیح ہے صحیح ہے صحیح. 3 سے 4 دوست ہیں میرے, جس میں سے 2 بچپن کے دوست اور 2 اس فیلڈ میں آ کے جو ہے نا آنے کے دوستی بعد. ہری دوستی بنی. صحیح ہے صحیح ہے. اور آپ کے خیال سے اگر آپ حقوق نہیں پورے کر سکتے تو پھر نہ- کوئی نہ فائدہ رکھیں. نہیں ہے, پھر فائدہ نہیں ہے. دوستی رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, فائدہ مطلب ہی نہیں ان ہے. تعلقات کا کوئی فائدہ نہیں جن کوئی کے آپ فائدہ حقوق نہیں کوئی پورے. فائدہ نہیں ہے اگر آپ حقوق نہیں پورے کر سکتے. صحیح صحیح صحیح. آپ جس کے دوست ہو, ہاں. آپ حقوق نہیں پورے کر سکتے ہو, لیکن جو آپ کا دوست ہے وہ آپ سے کچھ چاہ رہا ہے, لیکن وہ آپ کے دماغ میں بھی نہیں, آپ سوچ میں بھی نہیں. آپ اور یہ حقوق جو آپ بات کر رہے ہو یہ دونوں سائڈ سے چلتی ہے بات, دونوں یہ ایک سائڈ چل- سے تو بالکل. تالی نہیں بجتی. نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو اس وقت ماشاءاللہ آپ کی زندگی میں جتنے بھی لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ حقوق اپنی سائڈ سے پورے کریں, وہ بھی اپنی سائڈ سے حقوق پورے کریں آپ کے, کر رہے ہیں بالکل. اسی لیے وہ آپ کے ساتھ. دیکھیں اس میں کچھ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدھ دوست ہوتا ہے وہ کمپلیٹلی نہیں پورے کر سکتے آپ کے حقوق, کمزور ہوتا ہے, تو وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے, وہ کمزوری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. صحیح ہے. ان کو آپ یہ نہ دیکھیں کہ یار یہ میرا دوست ہے, میں اس کے لیے یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں یہ کرتا ہوں, اس نے کبھی یہ نہیں کیا. صحیح ہے. یہ دوستی میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. وقت دینا ہوتا ہے اپنے چیزوں کو. یہ دوستی میں یہ ایک ٹائم پاس ہے اگر آپ کرتے ہو نا, کہ یار دوست ہے, نام کا دوست ہے بس. اب اگلے کو تو پتہ ہے, اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار میرا دوست ہے, ملا تو ٹھیک ہے, نہ ملا تو نہ صحیح, لیکن اگلا جو دوست ہے ہو سکتا ہے وہ اس کو دوستی کا مطلب پتہ ہو, وہ آپ سے بہت کچھ چاہ رہا ہو, آپ اس کے اس پہ جو ہے وہ آپ کی سے کچھ امیدیں لے کے بیٹھا ہوا ہے, لیکن آپ اس کو دوست سمجھتے ہی نہیں ہیں, آپ ٹائم پاس سمجھتے ہیں. ارشد آپ سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا. اس کی وجہ یہ, ویسے تو ہماری دوستی بھی, ہم بات بھی کرتے ہیں, کام بھی ساتھ کرتے ہیں, لیکن اس طرح کی جب نشست لگتی ہے تو اس میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں پتہ چلتی ہیں. اور یہ کیونکہ پبلک کے لیے پروگرام بنایا ہے میں نے, تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ اتنے ماشاءاللہ میچور ہو, اتنے زیادہ آپ چیزوں کو جو ہے وہ, اور مجھے یہ سمجھ میں آئی ہے کہ اللہ نے ایسے نہیں آپ کو چن لیا. یہ مومنٹ جو ابھی اس وقت ہم گزار رہے ہیں اور یہ جو ہم باتیں کریں, بہت سارے لوگ اس سے بہت کچھ سیکھیں گے. اور میری خواہش ہے, دلی خواہش ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ اوپر سے اوپر لے کے جائے, آپ کو کامیاب کرے, کیونکہ آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں جن کے آپ حقوق, جن کے آپ سے جڑے ہوئے ہیں, اور پھر آپ ان باتوں کا خیال کرتے ہو کہ لوگ جو ہیں مطلب ان کا رزق چلتا رہے, اور پھر آپ بچوں کی ایجوکیشن کے لیے کام کر رہے ہو, تو ایسے لوگ, ایسی سیلیبریٹیز میں کہتا ہوں ہمارے ملک میں تو نہ ہونے. دیکھیے خود تو زندگی گزر جاتی ہے نا, لیکن آپ کو چھوڑ کے جائیں پیچھے. زندگی گزر جاتی ہے, وہ جیسے تیسے کر کے اچھی گزری بری گزری گزر جاتی ہے, لیکن آپ اپنی زندگی کے لیے بھی اچھا زندگی گزارنے کا کوشش کریں, اور آپ کی جو آپ اپنے لیے سوچتے ہیں نا وہ آپ ارد گرد میں بھی کریں, دوستوں میں بھی سوچیں, وہ اپنے سوسائٹی میں بھی سوچیں, وہ چیز ہر ایک بندے کے لیے وہ چیز سوچیں آپ جو اپنے کے لیے سوچ رہے ہیں. اور ایسا نہیں ہے اگر آپ جو ایک چیز اپنے خود کے لیے جو چیز سوچ رہے ہیں وہ چیز آپ اپنے دوست کے لیے یا آپ اپنے سوسائٹی کے لوگوں کے لیے وہ چیز نہیں خود غرض زندگی نہ گزاریں, تو وہ پھر مزہ نہیں آتا. صحیح ہے صحیح ہے. تھینک یو سو مچ, آپ تشریف لائے, آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا, آپ سے اتنی مزے کی باتیں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ٹائم دیا, اور آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ. ویسے ہم دونوں کی تو خیر ہوتی رہتی ہے, لیکن یہ تھا کہ یہ بہت شکریہ اسپیشلی. بالکل نہیں, یہ پروگرام جو ہے نا یہ اصل میں اسی لیے کیونکہ مجھے آپ کا پتہ ہے کہ آپ کتنے ماشاءاللہ ایک مطلب دماغ رکھنے والے بندے ہو, لیکن آپ کی یہ سائڈ زیادہ تر لوگوں نے کم ہی دیکھی ہے, کیونکہ وہ لوگ آپ سے صرف اسی چیز کی بات کرتے ہیں جو کہ وائرل ہوئی. تو مجھے لگتا ہے کہ اس وائرل انسان کے پیچھے جو انسان ہے, میں اس سے تھوڑی سی ملاقات کرانے کی کوشش کی, تو اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا, اور انشاءاللہ پھر جلدی ملاقات ہوتی ہے. آپ کی بیسٹ آف لک ہے آپ کی مووی کے لیے, آپ کے سارے پروجیکٹ کے لیے, پرفیوم کے لیے, آپ کے کیفے کے لیے. جی ضرور انشاءاللہ. پرفیوم جو ہے وہ میں خود دل سے کچھ کرنا چاہ رہا ہوں, اور یہ ہم اس کو بنائیں گے بھی خود. آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی ہمیں لا کر دیں, ہم وہی سیم چیز آپ کو بنا کر دیں گے, تو انشاءاللہ پرائز بھی نہ ہونے کی برابر ہوگی. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ارشد. اللہ حافظ.